رب العالمین نے سورہ انعام کے اندر 18 نبیوں کا ذکر کیا ہے. سورہ انعام کے اندر 18 نبیوں کا نام لے کر کے بتایا ہے. تو ہماری نیکیوں کو برباد کرنے والا سب سے پہلا کام شرک ہے. ہمیں سب معلوم ہے، ہم سب کو معلوم ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا گناہ شرک ہے. اگر انسان شرک کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، اللہ رب العالمین اسے بخشے گا نہیں، اسے معاف نہیں کرے گا، اور ایسے آدمی کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیں جہنم میں ہوگا. 18 پیغمبروں کے نام لے کر اللہ رب العالمین نے فرمایا، کیا کہا؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر یہ حضرات شرک کرتے تو میں ان کے سارے عمل کو برباد کر دیتا، ان کی ساری نیکیوں کو ضائع کر دیتا. غور کیجئے میرے پیارے ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ سے پہلے 18 پیغمبروں کے نام گنایا ہے، اور 18 کے 18 پیغمبروں کے نام گنانے کے بعد یہ بتایا ہے کہ اگر یہ 18 کے 18 پیغمبر اگر شرک کرتے تو میں ان کے سارے عمل کو برباد کر دیتا، ان کی ساری نیکیوں کو ضائع کر دیتا، ان کی ساری نیکیوں کو میں ہواؤں میں اڑا دیتا. تو ہمارے نیک عمل کو برباد کرنے والی سب سے پہلی چیز شرک ہے. اور یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس رب کائنات نے ہمیں اس شرک جیسی غلاظت سے ہماری حفاظت فرمائی ہے. اللہ چاہتا تو کسی مشرک کی گھر پیدا کر دیتا، اللہ چاہتا تو کسی غیر مسلم کی گھر پیدا کر دیتا، اللہ اگر چاہتا تو کسی قبر پرست کے گھر میں پیدا کر دیتا. لیکن رب کائنات کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس رب کریم نے ہمیں اہل حدیث گھرانے میں پیدا کیا ہے. قرآن و سنت کے جو مطابق زندگی گزارتے ہیں ان لوگوں کے گھر میں ہمیں پیدا کیا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر ہے. پھر آگے چل کر اللہ رب العالمین نے اپنے نبی سے فرمایا، کیا کہا؟ اللہ فرماتا ہے قرآن میں، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہاری طرف وحی کر رہا ہوں. وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور تم سے پہلے جتنے پیغمبر گزرے میں نے سب کی طرف یہی وحی کیا تھا. لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم بھی شرک کرتے تو میں تمہارے سارے کے سارے عمل کو برباد کر دیتا، میں تمہاری ساری کی ساری نیکیوں کو ضائع کر دیتا. غور کریں کہ اللہ رب العالمین اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر رہا ہے، اے محمد خبردار، لئن اشرکت لیحبطن عملک. اے محمد اگر تم بھی شرک کر دینا میں تمہارے عمل کو برباد کر دیتا، میں تمہاری نیکیوں کو ضائع کر دیتا، میں تمہاری نیکیوں کو ہوا میں اڑا دیتا اگر تمہاری زندگی میں شرک ہوتا ہے. کتنے مسلمان آج دنیا میں ایسے ہیں جو ہمارے بیچ میں رہتے ہیں، ہمارے معاشرے میں رہتے ہیں، ہمارے علاقے میں ہمارے ضلع میں رہتے ہیں، جو مسجد میں آنے کے بعد اللہ رب العالمین سے وعدہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے وعدہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. لیکن یہ آدمی جب مسجد سے باہر جاتے ہیں تو مسجد سے باہر نکلنے کے بعد وہ اس معنی کو بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں. یہ شرک ہے. ایک گروہ ایسی ہے، ایک جماعت ایسی ہے جو مسجد میں آنے کے بعد نماز پڑھتی ہے. اب وہ بیچارے امام کے پیچھے تو نماز سورہ فاتحہ پڑھتے نہیں، جب اکیلے میں نماز پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اللہ سے اقرار کرتے ہیں، اللہ سے وعدہ کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. وعدہ کر رہا ہے، ایک تو اللہ سے وعدہ کر رہا ہے اور ایک تو نماز میں وعدہ کر رہا ہے اور ایک اللہ رب العالمین کے گھر میں وعدہ کر رہا ہے. لیکن اس مسجد سے باہر جانے کے بعد وہ اس معنی کو بدل دیتے ہیں، اس وعدے کو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو بدل دیتے
کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ مسجد سے باہر جانے کے بعد وہ غیروں کو اپنا حاجت روا مانتے ہیں، دوسروں کو اپنا، غیروں کو اپنا وہ حاجت روائی اور مشکل کشائی کا سوال ان سے کرتے ہیں، بیٹا اور بیٹیاں دینے والا غیروں کو بنا لیتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اس بے غیرتی کو اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا۔ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو ہم مسجد سے باہر نکلنے کے بعد توڑ دے رہے ہیں۔ ایک جملہ یاد رکھیں، اگر آپ کی بیوی آپ سے کہے کہ میں تمہاری بیوی ہوں، ہو سکتا ہے کسی کی ہو، لیکن اگر وہ یہ کہے کہ میں تمہاری ہی بیوی ہوں، آپ کو بہت اچھا لگے گا، بہت اچھا لگے گا۔ اور اگر وہ یہ کہے کہ میں تمہاری بھی بیوی ہوں، آپ غصہ ہوں گے، چاہے مار دیں گے، چلائیں گے، غصہ ہوں گے۔ یعنی آپ اپنی بیوی کی اس بے غیرتی کو پسند نہیں کر رہے ہیں کہ وہ میری بیوی ہو کر اور کسی کی ثابت کرے۔ تو اللہ رب العالمین اس بے غیرتی کو کیسے پسند کرے گا؟ کھلاتا میں ہوں، اولاد میں دیتا ہوں، اور منتیں ضمانتیں سب میں کرتا ہوں۔ یہ دوسروں سے منتیں مانگ رہے ہیں، دوسروں سے ضمانتیں مانگ رہے ہیں، دوسروں کو اپنا حاجت روا مشکل کشا ٹھہرا رہا ہے، دوسروں کو اولاد دینے والا سمجھ رہا ہے۔ اس بے غیرتی کو اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کہا ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، اللہ کو چھوڑ کر تم جس کو پکارتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر تم جس سے پکارتے ہو، جس سے منت اور ضمانتیں مانگتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ تو ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے مل جائیں، ارے مکھی تو پیدا کرنے کے بہت دور کی بات ہے، یہ سارے کے سارے مل جائیں، اور مکھی نے اگر ان کے پاس سے کچھ کھانے کی چیز اٹھا کر لے جائیں، یہ سارے کے سارے مل جائیں، اس مکھی سے وہ چیز چھین بھی نہیں سکتے، اس مکھی سے وہ چیز چھڑا بھی نہیں